الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلاة قرآن حکیم کے وہ الفاظ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں کہ جو تقریباً بچے کی زبان پر روزانہ جاری ہوتے ہیں، اور جس قدر اپنی عمومی شان تلاوت کے اعتبار سے یہ آیت وسعت رکھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ معنوی اعتبار سے وسعت رکھتی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مقام، قرآن مجید کی یہ آیت کربلا کی آواز ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا اور مکرر عرض کیا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور کربلا بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ نبوت ہے، کربلا معجزہ امامت۔ قرآن معجزہ ختم نبوت ہے اور کربلا معجزہ مہر ختم نبوت ہے۔ مہر نبوت میں اور مہر ختم نبوت میں بھی فرق ہے۔ جس طرح نبوت میں اور ختم نبوت میں فرق ہے، نبوت آدم کے پاس تھی، ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی۔ نبوت نوح کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی۔ نبوت ادریس کے پاس تھی، ابراہیم کے پاس تھی، موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ان کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی۔ ختم نبوت صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب ہے۔ ختم نبوت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا منصب۔ تو جس طرح نبوت اور ختم نبوت میں فرق ہے، اسی طرح مہر نبوت اور مہر ختم نبوت میں فرق ہے۔ اب شمائل کی کتابیں پڑھیں، جو شمائل حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شمائل ترمذی بہت مشہور کتاب ہے، ہر کتب خانے میں مل جائے گی۔
اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ آن حضرت کے شانے پر پیدائشی طور پر یہاں پر ایک ابھری ہوئی سی چیز تھی شانے پر، جو عموماً عام بچوں میں، عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، اسی کو لوگ مہر نبوت کہتے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی ابھری ہوئی ایک چیز تھی شانے مبارک پر، اسے مہر نبوت کہتے تھے، لیکن مہر ختم نبوت وہ نہ تھی۔ مہر ختم نبوت تو وہ ہستیاں تھیں جو بار بار اس مہر نبوت پر بٹھا کے دکھاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ علی منی وانا من، حسن منی وانا من، حسین منی وانا من۔ ساتھ پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ ہستیاں مہر ختم نبوت ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ظاہر ہے کہ بالکل تمہید کے مرحلے میں ہے، اور اپنی تقریر کے پہلے ہی جملے کی تھوڑی سی توضیح کر رہا ہوں۔ اب تک جو میں نے گزارش کی اس سے یہ کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ ہم شرک فی النبوت کے قائل ہیں۔ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، حقیقت ختم نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں۔ ہم ان مبارک ہستیوں کو اس لیے مہر ختم نبوت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پیغام ختم نبوت کی حفاظت فرمائی، حفاظت فرمائی۔ ختم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ختم بمعنی مہر، ختم بمعنی مہر۔ کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ جب کوئی تحریر ختم ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے، تو اس کے نیچے ایسی جگہ مہر لگا دیتے ہیں کہ معلوم ہو کہ یہاں یہ پیغام ختم ہوا۔ مہر کے کئی کام ہوتے ہیں۔ مہر کے کئی کام ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تحریر ختم ہو گئی، اب اس مہر کے نیچے اگر کوئی تحریر ملے گی تو وہ اس حکم میں نہیں ہوگی جو مہر کے اوپر تحریر ہے، معلوم ہو جائے گا وہ اصل ہے، یہ اضافہ، وہ اصل ہے، یہ تحریف۔ اور پھر مہر جو ہوتی ہے وہ صاحب تحریر کی ایک نشانی ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے کہ یہ میری ہی تحریر ہے، کسی اور کی نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب اگر اس عنوان سے آپ سوچیں تو پھر فضائل کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے، مناقب کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال مہر کے بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ اس مضمون کو تفصیل نہیں دینا چاہتا، اور اس جملے کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ میں نے گزارش کی قرآن معجزہ ختم نبوت ہے، اور کربلا معجزہ امامت ہے یا معجزہ مہر ختم نبوت ہے۔ یعنی امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا، امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا۔ بہرحال اب یہ دونوں معجزے ہیں، دونوں معجزوں میں ربط اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کراچی میں کہ جناب والا، سحر میں، جادو میں اور معجزے میں ایک نمایاں فرق یہ ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ علمی مطالب الگ ہیں، علمی دلائل الگ ہیں، علمی تعریفیں اور ڈیفینیشنز الگ ہیں، لیکن ظاہری فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو باطل کرتا ہے، ایک سحر
دوسرے سحر کی تردید کرتا ہے، لیکن معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے۔ آدم کے پاس جو نبوت کے معجزے تھے، آدم کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزوں کی تصدیق کی، تکذیب نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جو معجزات نبوت تھے، نوح کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزات نبوت کی تصدیق کی، تکذیب نہیں کی۔ اور اسی طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کے جتنے معجزات نبوت تھے، ان سب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی، تردید نہیں کی، تکذیب نہیں کی۔ تو قرآن تمام انبیاء کے معجزات کا مصدق ہے، اور کربلا قرآن کا مصدق۔ کربلا قرآن کی تصدیق کرنے والا معجزہ ہے۔ اور بس اتنی ہی بات نہیں ہے، ان دونوں معجزوں میں اتنا گہرا ربط ہے کہ یہ بھی اس سے پہلے جملہ مکرر عرض کر چکا ہوں گا کہ کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، کوئی بھی مقام، کوئی بھی آیت، کہیں سے کوئی آیت قرآن کی پڑھنا شروع کریں، اور وہ مضمون آیت پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کربلا کو اپنے دامن میں لے لے۔ اور جب کربلا تک آ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے مضمون مکمل ہو گیا۔ کوئی آیت آپ پڑھیں کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک عجب باب تفسیر ہے۔